محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے جو لفظوں کی کہانی پہ مبنی ہے۔ لفظوں کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ کچھ الفاظ خط کوفی قدیم کے ہیں۔ یہ خط بہت ابتدائی ادوار کا ہے۔ جو ابتدائی ادوار کے رسوم الخط ہیں وہ کس شکل کے تھے اور کیسے لکھے جاتے تھے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ خط کوفی جدید ہے، اسکیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے، خاص زاویوں پہ اس کو تحریر کرتے ہیں۔ بڑے فونٹس ہیں اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، ایک دلکشی ہے۔ یہ خط نسخ ہے جس میں قرآنک جو کیلیگرافی ہے بہت کی گئی ہے، اور خاص طور پہ جو قرآن پاک کی صورتیں ہم پڑھتے ہیں وہ اس میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ خط ثلث ہے جس کا فونٹ خط نسخ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور اس میں ٹائٹلز لکھے جاتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت خط ہے۔ یہ خط دیوانی ہے۔ خط دیوانی کا ایک اپنا خاص زاویہ ہے، اپنی ایک سلاست ہے، اپنی ایک روانی ہے اور اپنی ایک اٹریکشن ہے۔ بہت خوبصورت خط ہے۔ یہ عصر حاضر کا خط نستعلیق ہے، بڑا ہی خوبصورت اور اہم رسم الخط جس میں ہم اردو عبارتیں لکھتے ہیں۔ اردو اخبار، اردو کتابیں، اردو رسالے، ویب سائٹس پہ جو اردو نظر آتی ہے وہ اسی خط نستعلیق میں تیار کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، اور ساتھ آپ دیکھیے اس میں دائروں کی خاص خوبصورتی، خاص توازن ہے۔ یہ جو رسم الخط ہے اسے خط رقاع کہتے ہیں۔ خط رقاع جو ہے یہ خاص زاویے پہ جو قلم کا قط رکھ کے لکھا جاتا ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی اس کی ایک خوبصورتی ہے۔ یہ خط شکستہ ہے۔ خط شکستہ جو ہے جیسے نام سے ظاہر ہے، اس میں شکستگی کا ایک جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ لکھا کرتے تھے، اور ان کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے بچوں کو خوش نویسی سکھاؤ، یہ رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔